لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جس دور پہ تھی نازا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ درد نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم و معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو تقریباً ہر جمعے اس بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صفوں کو پر کرنے میں اس ترتیب کا لحاظ رکھیں کہ پہلے سب کو پر کریں دوسرے سب کو پر کریں، کیونکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی بیچ میں یہاں جگہ خالی ہے، جہاں پر بھی جگہیں خالی ہیں آپ ان کو پر کر لیں. اور تمام چھوٹے بچوں سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، برائے مہربانی آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، یہاں پر باتیں نہ کریں. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی طرح حدیث مبارکہ بھی پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب جناب حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کس کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امتی سے کہہ دیجئے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ کنبے اور تمہاری وہ دولت جس کو تم نے حاصل کیا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے گھاٹے اور نقصان سے تم کو خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ حویلی، وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ. کیا یہ گھر تمہارے لیے اور تمہارے بیوی بچے، تمہارے مال و دل، تمہارے بھائی بہن کیا میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟
تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا حکم اتر آئے، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی امتی سے یہ کہیے کہ تم سب جب تک مجھ سے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنی تجارت سے، اپنے بیٹی اور بیٹے سے، سارے کنبے سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی بچے سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوائے مجھے اپنی جان سے، آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے بھی زیادہ جو ہے مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم جو ہے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے سچے رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے اسوہ کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے گزاری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو انہوں نے آمنا اور صدقنا کہہ کر جو ہے جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنایا، صورت کو بھی اپنایا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے جو ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو صورت کو اپنایا، نہ ہی سیرت کو اپنایا ہے، نہ ہی ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہیں، نہ ہی ہمارا لباس اسلامی لباس ہے، اور نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ جو ہمارے لیے جو زندگی میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا دیکھیں اور جائزہ لیں کہ آج نمازیں ہوتی ہیں، ہم نمازوں سے غافل ہیں، اور آج ہم سے فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے اندر طرح طرح کے جو ہے گناہ، جو طرح طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل اور عمل کو جو ہے اپنایا۔ انہوں جب یہ اپنائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے ان کے جو ہے کامیابی کا اور جنت میں جانے کا جو ہے اور اپنی رضامندی کا جو ہے ٹکٹ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیحین میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جس شخص نے اس کو کر لیا وہ کامل ایمان والا ہو گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے جو ہے کسی سے دشمنی اور بغاوت کرنا ہے۔ اگر کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، اور اگر روکا تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس میں ذاتی مفاد نہ ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ہرگز بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، اور دکھاوا، نام و نمود اور شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں تو قرآن کریم کی آیت ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار ہیں، بدھ کا دن ہوتا ہے، حرم شریف میں آپ ہوتے ہیں، وہاں پر کفار اور مشرکین جو ہے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کو زخمی کر دیتے ہیں اور زخم سے لہو لہان ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر جو اسلام سے پہلے ان کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے در پہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کا جو ہے اب دین بہت آگے پھیل رہا ہے، دین بڑھ رہا ہے، اس لیے اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو جو ہے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، عمرو بن ہشام یہ ابو جہل کا یہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، میان سے نکالتے ہیں، اس کے بعد راستہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمر کدھر کا ارادہ ہے، تلوار سونت کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، العیاذ باللہ۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلم ہو چکے ہیں۔ ادھر کا رخ بدل کر اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے، گھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بھائی عمر آئے ہوئے ہیں۔ کسی طرح گھر کھلتا ہے، گھر کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کے بہن ہوئی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو غصے میں لال پیلا ہوتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، اپنی بہنوئی کو مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بہن کہتی ہیں کہ میں یہ چیز تم کو نہیں پڑھا سکتی اور یہ تم اس کو نہیں چھو سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو، پہلے تم پاک صاف ہو جاؤ، اس کے بعد پھر تمہیں اس کو پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہاتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، ان کی دل کی حالت اور کیفیت بدلتی جاتی ہے، اور جب آیت پڑھتے پڑھتے ان کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، آتے جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے ہیں حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے دو۔
اگر ان کی نیت اچھی ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ان کے تلوار سے ان کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اسلام کے اس کلمے کو قبول کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کو ان کے طرز اور طریقے پر نہیں چلائیں گے، جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی سنتوں پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم صرف یہ زبانی دعویٰ کر لیں ہم عاشق رسول ہیں اور جلوس نکال لیں، میلاد النبی کا جشن منا لیں، صرف یہ کام کر لینے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے چچا ابو لہب نے بھی جو ہے جشن منایا تھا، آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر باندھ دیا، آزاد کر دیا تھا، اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی ولادت پر جشن منایا، آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا، آپ کے جو بتائے ہوئے طریقے تھے اس کو نہیں اپنایا، تو دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل اور ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، ان پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات